ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بارہا بتا چکے ہیں، مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت کا بیان ہے، اور یہ بہت جھنجھوڑ دینے والی صورت ہے، آخرت کی فکر دلانے والی صورت ہے، اور آپ کو اچھا خاصا یہ جھٹکا دے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ تو غفلت سے نکالنے کے لیے اور انسان کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے اس میں بہت شدت کے ساتھ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم عربی نہیں ہیں تو ہمیں اس شدت کا احساس نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم آگے سے ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ ظاہر دوسری زبان میں ہوتا ہے، تو اس زبان کی جو انٹینسٹی ہے وہ آپ فیل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یہ جو سٹائل ہے، اسی طرح سورۃ القاریہ میں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، یہ عربی زبان کا ایک سٹائل ہے جھنجھوڑنے کے لیے۔ الحاقۃ حقیقت ہو جانے والی، حق ہو جانے والی، ثابت ہو جانے والی، ہو کے رہنے والی۔ ما الحاقۃ کیا ہے وہ ہو کے رہنے والی، وما ادراک ما الحاقۃ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہو کے رہنے والی، حقیقت ہونے والی۔ یعنی ایک ہی 3 جملوں میں ایک بات کو بار بار رپیٹ کیا گیا، جوڑا جاتا ہے جیسے کسی چیز کو نا، پہلے میں ایک بات بیان کی، اعلان کیا گیا، پھر سوال کیا گیا، پھر استفہام، یعنی تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، وہ قیامت قائم ہونی ہے اور سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس قاریہ کو، یعنی قیامت کو، یعنی کھڑکھڑانے والی کو۔ تو یہ ہے قیامت، یہ ہے حق ہونے والی، ہو کے رہنے والی، ثابت ہونے والی، جس نے ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے، اور یہ ثابت کر دے گی کہ قیامت واقعہ ہی حقیقت ہے۔ تو اب جن جن قوموں نے اس کا انکار کیا ان کے ساتھ کیا ہوا اس کا بھی بیان ہے، اور پھر ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ وہ آخرت کو بھولے ہوئے تھے، تو کیا ہم نے واقعی سامنے رکھا ہوا ہے آخرت کو؟ کیا ہماری ساری پریارٹی، سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے اس کو مستحضر رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم اس کو ٹاپ پریارٹی بھی سمجھتے ہیں؟ یا جتنی دین ہمیں کہتا ہے کہ آخرت کو ہم اپنے آگے سامنے رکھیں، مستحضر رکھیں، کیا ہم نے اتنا رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہمیں چیزیں احساس دلائیں گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی کھڑکھڑانے والی کو، یعنی قیامت کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پس جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کر دیے گئے طاغیہ سے، یعنی ایک ایسی آواز، بہت زور کی چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اتنی زوردار شدت کی آواز تھی، بھیانک آواز تھی کہ ان کے کلیجے جو ہے نا وہ پھٹ گئے اتنا۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ ایسا زلزلہ آیا، یعنی زلزلہ بھی آیا اور آواز بھی آئی، تو ان کے کلیجے جو ہے نا پھٹ گئے، ادھر ہی گر پڑے اور ادھر ہی وہ جو ہے نا گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک بہت شدت کی ٹھنڈی ہوا سے، بِرِيحٍ ہوا کے ذریعے، صَرْصَرٍ جو بہت تند و تیز تھی اور بہت ٹھنڈی تھی، یخ تھی، عاتیہ جو بڑی سرکش تھی، جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، کسی انسان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں چلی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ مسلط کر دی تھی 7 راتیں اور 8 دنوں کے لیے مسلسل چلتی رہی۔
اور ان کو اٹھا اٹھا کر زور زور سے پٹک رہی تھی. وہ کہتے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کوئی ہے کوئی دنیا میں ہم جیسا طاقتور. وہ بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اور تھے بھی، اور بڑے بڑے لمبے تھے. تو ان کو ہوا اٹھاتی تھی اور زور سے اوپر سے لا کے زور سے پٹکتی تھی، اوپر سے پھر زور سے پٹکتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا، ان کے سر علیحدہ ہو جاتے تھے اور پھر وہ لمبے لمبے قد جو ہے نا وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں. اور ان کی یہ حالت جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو اگر تم وہاں ہوتے تو تم دیکھتے اس قوم کو کہ کیسے گری پڑی ہے، جیسے کسی کو چاروں شانے چت گرا دیا جائے. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت کے تنے، کھوکھلے تنے جیسے پڑے ہوتے ہیں. کھوکھلے کھجور کے تنے لمبے لمبے، اور لمبے تھے اس لیے ان کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی ہے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں لمبے لمبے، تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے. اور کھوکھلے اس وجہ سے بھی کہا ہے کیونکہ ان کی جان نکل چکی تھی، روح نکل چکی تھی، تو روح سے خالی جسم جو ہے بغیر سر کے وہ پڑے ہوئے تھے، ان کے دھاڑ پڑے ہوئے تھے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے تمہیں کوئی باقی نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس طرح کی کسی قوم کو تباہ کیا تو ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا. ایک ہوتا ہے نا ایک شخص کو چھوڑ دیا جائے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو تباہ کر دیا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور تلپٹ ہو جانے والی بستیاں، ان سب نے بھی گناہ کیے تھے. انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے بھی آخرت کا انکار کیا تھا. اور دوسرا گناہ کیا کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بہت شدید گرفت میں لے لیا، ان کو بہت سخت پکڑ ان کو پکڑی، جیسے کسی کو بہت سخت عذاب سے پکڑ لیا جائے. اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی نے انکار کیا اور فوراً ہی پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ایک قوم حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے پہلی قوموں کے ساتھ. اِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اب ان قوموں کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب پانی حد سے گزر گیا، یعنی بہت بلند ہو گیا، تو پھر ہم نے تم کو سوار کروا دیا ایک کشتی میں. یعنی اے بنی نو انسان، جو تم ابھی بچے ہوئے انسان ہو، تم حضرت نوح علیہ السلام پھر ان کے بیٹوں کی ہی اولاد ہو بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو تم کو سوار کر دیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے کشتی میں سوار کر دیا تھا جب پانی بہت اوپر آ گیا تھا اور پہاڑوں سے بھی اوپر آ گیا تھا اور ہر چیز ڈوب رہی تھی. تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا اور کیا کیا؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو ایک نصیحت بنا دیں، ایک یاد دہانی بنا دیں کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسے تباہ ہوئی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. یعنی جو لوگ بات کو یاد رکھتے ہیں وہ یاد رکھ کے آگے بھی بتائیں کہ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور ڈبو دیا. اب یہ جو باتیں ہوئی ہیں قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، اس میں ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ترتیب ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی. قوم سمود کا پہلے ذکر ہے، اس کے بعد قوم عاد کا ہے، اس کے بعد قوم لوط کا، پھر قوم نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. حالانکہ ترتیب میں اس طرح نہیں ہے، ترتیب میں قوم نوح پہلے ہے، پھر قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر قوم لوط ہے. تو ترتیب جو ہے ہر جگہ میٹر نہیں کرتی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات ہر دفعہ کوئی آپ کو ترتیب سے بات بتائے، اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اصل مقصد ہے مضمون کو سمجھنا، بات کو اور احساس پیدا کرنا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کیا فکر لینی چاہیے، ہمیں کیا احساس لینا چاہیے. اور اسی سے ریلیٹڈ میں ضمناً بات کر رہا ہوں کہ کوئی سپیکر، کوئی بھی مقرر
جو بھی بات کر رہا ہے اگر آپ کو اس کی آواز پسند نہیں ہے یا اس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ کتنی اہم ہے, اور یہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اب واقعی یہ احساس کرنے والی بات ہے, کیا اس سے ہم کو متوجہ ہونا چاہیے, اور واقعی فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے تو مجھے فکر مند ہو جانا چاہیے کہ نہیں. یہ اصل بات ہے. اصل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا وہ بندہ ہے اس کی تو مجھے آواز ہی پسند نہیں ہے, یا وہ کسی کی جو ہے نا وہ فلاں علماء عالم دین ہے, وہ فلاں ڈاکٹر ہے, اس کی مجھے آواز پسند نہیں ہے یا اسٹائل پسند نہیں ہے. تو یہ میٹر نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, وہ پرہیزگار ہے, اور اس کو واقعی شدت سے احساس ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو اس کو کوئی بھی بندہ بات کرے گا تو وہ ڈر جائے گا, وہ کہے گا ہاں یار وہ مجھے واقعی یار فکر کرنی چاہیے. اور جو ہٹ درم آدمی ہوگا اس کو پاکستان کا کیا پوری دنیا کا مقرر شعلہ بیان جتنی مرضی تقریر کرے گا, وہ ادھر سے سنے گا ادھر سے نکال دے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے یار تقریر تو اس نے بڑی اچھی کی ہے لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ جو ہے نا چیزیں احساس کرنے والی ہوتی ہیں. اب یہ بیان کرنے کے بعد قوموں کا یہ سارا بیان کرنے کے بعد اب آخرت کا دن جو ہے, قیامت کا منظر جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخۃ واحدہ, جب سور میں پھونک دیا جائے گا ایک پھونک, یعنی سور میں جب ایک ہی پھونک ماری جائے گی تو سارے کے سارے انسان, ساری مخلوقات جو ہے نا وہ فوت ہو جائیں گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً واحدہ, اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا, ایک زور سے دھماکے سے جیسے ٹکرانا, اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جیسے دو گلاس شیشے کے یہ پکڑیں اور ان کو زور سے ایسے ماریں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, ایسے قیامت کے دن زمین کو اور پہاڑوں کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا وہ میخیں ہیں زمین میں گڑی ہوئی, تو سارے پہاڑوں کو نکال کے اور زمین کو لے کے زور سے مارا جائے گا. جیسے ایک اور ہی صورت میں آتا ہے قرآن مجید میں ہی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا قیامت کے دن. تو اسی طریقے سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ زور سے زمین اور پہاڑوں کو مارا جائے گا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, تو اس دن واقع ہو جائے گی, واقع ہونے والی, یہ اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. اور یہ قیامت کا واقع ہونا صرف زمین پہ ہی اثر انداز نہیں ہوگا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اور آسمان بھی پھٹ جائے گا اس دن, اور وہ بالکل بودا بالکل کمزور ہو جائے گا. اور جیسے ایک پرانا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور اس میں جو نا سوراخ ہو جاتے ہیں اور وہ پھٹ رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے آسمان ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور جو فرشتے آسمانوں پہ رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا, وہ کناروں پہ, آسمان پھٹنا شروع ہو جائے گا تو وہ اس کے کناروں پہ آ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. احادیث میں آتا ہے کہ جو اس وقت یعنی اللہ کا عرش ہے قیامت سے پہلے وہ 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور اللہ کے عرش کی وسعت کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم نے پہلے بھی بتایا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ تمام زمین و آسمان جو ہے وہ عرش کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک میدان میں ایک رنگ پڑی ہو, اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی ایک رنگ پڑی ہو. اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, لیکن اللہ کے اس بڑے عرش کو 4 فرشتے عام دنوں میں اٹھائے ہوئے ہوں گے, اٹھا رہے ہیں, اور قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیا ہوگا اس دن جب یہ صورتحال ہوگی؟ یومئذ تُوردون لا تخفی منکم خافیہ, اس دن ہم سب یعنی تمام انسان اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. بولنے والا بھی پیش کیا جائے گا, سننے والے بھی پیش کیے جائیں گے. جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. لا تخفی منکم خافیہ, اس دن تمہاری کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی. اللہ کے سامنے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے, اور اس دن بالکل ہر چیز سامنے آ جائے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اب ہر ایک کا رزلٹ نکلنا ہے. جیسے آپ دنیا میں پیپر دیتے ہیں, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, پیپر دے کے باہر آتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد آپ کا رزلٹ نکلتا ہے,
تو جس نے محنت کی ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے پیپر اچھا کیا ہے تو مجھے اچھے ہی نمبر ملیں گے، اور جس نے سارے کرتوت اس کے غلط ہوتے ہیں، تیاری نہیں کی ہوتی، بے ایمانیاں اور بدماشیوں میں ٹائم گزارا ہوتا ہے، اور پھر وہ پیپر میں کچھ کر کے نہیں آتا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار رزلٹ، وہ کہتا ہے کہ رزلٹ نہ ہی نکلے، اس میں تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پس جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز، یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ، جیسے کہتے ہیں وہ، ایسے انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا۔ ہا امو یعنی خوشی سے وہ کہے گا، اور امو اس خلا کو پر کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ ہا امو، یو لے دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو یار مجھے کتنے اچھے نمبر ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میں دنیا میں جو کام کرتا ہوں یہ سارا اس میں ریکارڈڈ موجود ہے، جو مجھے تکلیفیں پہنچیں اللہ کے دین کے لیے، میں نے ہجرت کی، میرا گھر مار چھین لیا گیا، میرے گھر پہ قبضہ کر لیا دشمنوں نے، کفار مکہ نے، اور میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میرا تو ادھر بڑا بزنس سیٹ اپ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، اور میرا گھر اتنی میں نے محنت سے بنایا تھا، میرے والد نے میں نے مل کے اتنی جناب بہترین کوٹھی بنائی ہوئی تھی، سارا کافروں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ بھی گئی۔ اب ہم نے دنیا آ کے مدینہ میں آ کے جہاد کیا ہے، تو اپنی جانیں قربان کیں، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے نوجوانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، تو یہ سارا کچھ اس اعمال نامے میں لکھا ہوگا۔ وہ کہے گا یہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، اب وہ سب کو دکھا رہا ہوگا خوشی سے، اس کو اتنی خوشی ہوگی یار میرا اعمال نامہ ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھے نمبر ملے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے۔ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے میرا حساب ملنا ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور حساب کتاب ہونا ہے، مجھے یقین تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو وہ شخص جو ہے وہ پھر ایک من پسند زندگی میں ہوگا۔ عیشہ کہتے ہیں خوش والی یعنی زندگی، اور راضیہ جس سے وہ خوش ہو، تو وہ ایسی خوش اور آرام دہ زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، جنتوں کے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ کئی جو ہے نا مرحلے اور درجات ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ دنیا میں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن جنت میں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ پہنچنے کی کوئی ہم صرف جنت کے لیے بھی عام طور پہ ہم اتنا کنسرن نہیں ہیں، عالیہ تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ قطوفہا دانیہ، یہ وہ باغات ہوں گے، وہ جنت ہوگی جس کے پھل جو ہیں وہ بہت قریب ہوں گے، یعنی ایسی جنت میں ایسے باغات اس کو دیے جائیں گے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا، اس کے پھر یعنی جو بھی پھل لگے ہوں گے دنیا میں، تو یہ ہے نا جیسے آج ہی ہمارے انگور لگے ہوئے تھے تو وہ سارے قریب سے توڑ لیے گئے تھے، آپ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جو مشکل جگہ نا وہاں سے آپ توڑیں، تو وہ اتنی اوپر جا کے اتنا ہوا میں ویسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہیں گر نہ جائیں، تو وہاں پہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جو بھی پھل ہوگا بہترین پھل ہوگا، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اور لک میں ہر لحاظ سے بہترین ہوگا، اور جس کی طرف جنتی اشارہ ہی کرے گا وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے قریب آ جائے گا، اس کو توڑنے میں مشکل نہیں ہوگی، وہ بالکل قریب ہوں گے۔ دانیہ کا مطلب ہوتا ہے قریب، اسی سے دنیا نکلا ہے۔ کیا کہا جائے گا اس کو؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کس وجہ سے؟ کہ تم نے کچھ نہیں کیا اس وجہ سے؟ نہیں، اس وجہ سے کہ جو دن تم دنیا میں گزار کے آئے ہو اس میں تم نے بہت اچھے کام کیے تھے، تم نے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالا تھا، تم نے اللہ کی دین کی ترقی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے وقت نکالا تھا، تم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنا تن من دھن اس کے لیے قربان کیا تھا، اس میں سے کچھ وقت نکالا تھا، اپنی اولاد کو اس میں کھپایا تھا، اپنے مال کو اس میں کھپایا تھا، اپنی عمر کو اس میں کھپایا تھا، لہٰذا اب تم اس میں کھاؤ پیو۔ اب یہ تو ہو گیا ایمان والے کا حال، اور جو انکار کرنے والا ہوگا، کافر ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص
جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ حساب کیا ہوتا ہے، مجھے نہ بتایا جاتا میرا حساب۔ یعنی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ یہ چاہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے سزا تو جو ملنی ہے، لیکن میرا اعمال نامہ سب کے سامنے نہ دیا جاتا کہ اس نے دنیا میں یہ کرتوت کیے ہوئے ہیں، یہ بے ایمانیاں، یہ فراڈ، یہ دو نمبریاں، یہ فلاں اس نے گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، تو اب سارے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، تو مجھے یہ حساب نامہ نہ دیا جاتا، یعنی مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ ویسے بے شک مجھے جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، لیکن حساب نامہ نہ مجھے ملتا۔ وہ یہ خواہش کرے گا، کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا، میری ساری بے ایمانیاں سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ میں نے فراڈ کیے تھے، یہ بے ایمانیاں کی تھیں، یہ یعنی غلط کام کیے تھے، یہ گناہ کے کام کیے تھے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش جو مجھے دنیا میں موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی اس سے میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، بس وہ قصہ پاک ہو جاتا۔ اصل میں یہ کافر مشرکین مکہ جو تھے، وہ ان کا عقیدہ یہ تھا نا مار کے مٹی ہو جانا، پھر تو اٹھائے نہیں جانا، تو وہ وہاں پہ بھی یہی کہے گا کہ میں واقعی مار کے مٹی ہو جاتا اور دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما غنا انی مالیہ، میں نے بڑا دنیا میں مال کمایا تھا، وہ تو میرے کام ہی نہیں آیا، یہ تو آپ مجھے جہنم میں پھینکیں گے، میرا تو اعمال نامہ ہی بالکل اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، میرے تو کوئی کرتوت ہی نہیں ہے، تو اب تو مجھے کو میرا مال جو میں تو چاہتا ہوں کہ سارا دنیا میں جتنا میرا مال تھا وہ میں دے کے چھوٹ جاؤں، لیکن اب تو میرے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ میرے کام بھی نہیں آیا، میں نے اتنی کمائی کی، اتنی محنت کی، اتنا پیسہ جوڑا تھا، کروڑوں روپے میں نے جمع کیے تھے، لیکن وہ تو کوئی میرے کام ہی نہیں آ رہا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، اور مجھ سے جاتا رہا میرا اقتدار، یعنی میں بڑا چودھری تھا، میں بڑا افسر تھا، میں بڑا جناب کمشنر تھا اپنے علاقے کا، کوئی میری حکم کے بغیر دم نہیں مار سکتا تھا، لیکن اب تو ادھر تو میری کوئی بات ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی میرا پرسان حال ہی نہیں ہے، سب کچھ میرا ختم ہو گیا، میرا اقتدار جاتا رہا، پریشان ہوگا۔ جب یہ پریشانی اس کو ہوگی تو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو، پکڑو اس کو اور کیا کرو، اس کو توق پہنا دو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو، جھونک دو، جہنم میں گھسیٹ کے اس کو لے جاؤ اور جہنم میں پھینکو اس کو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو اس زنجیر سے کس کے باندھو، جکڑ دو، جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص ہے جو اللہ عظیم، اللہ عزت والے کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا، خود تو کھلانا دور کی بات ہے، دوسروں کو بھی نہیں کہتا تھا کہ یار غریب مسکین ہے تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ کہتا تھا بس یار یہ تو ایسے ہی ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اور یہ ایسے ہیں، یہ پیچھے پڑے رہتے ہیں غریب لوگ جو ہے نا، اور میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے اور میں اس کو کیوں دوں، تو وہ خود بھی نہیں دیتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، دوسروں کو بھی نہیں بتاتا تھا کہ ہاں یار اچھا کام ہے، چلیں آپ، میں نہیں کر سکتا یا میرے پاس نہیں ہے تو چلیں آپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، غریب مسکین کی مدد کرنی چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، تو وہ اس کو یہ ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اور یہ دو بہت بڑے جو ہے نا پوائنٹ ہیں، بہت بڑے نکات ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان میں پھر سارے ایمانیات شامل ہو جاتی ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت اور باقی ایمان جتنے بھی ہیں، یعنی کہ فرشتوں پر ایمان، باقی چیزیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اللہ کی محبت کا اظہار ہے، اگر اللہ کی مخلوق سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اب جب دنیا میں اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ دوستی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پھر قیامت کے دن اس کا بھی کوئی دوست نہیں ہوگا، پریشان ہوگا، جہنم میں آرڈر ہو چکا ہوگا کہ اس کو پھینک دو،
تو پھر وہاں پہ اس کا کوئی کوئی غم خار دوست نہیں ہوگا کہ وہ اس سے شیئر کرے، یار میں بڑی ٹینشن میں ہوں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب تو یہ مجھے جہنم میں پھینکنے لگے ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور جب وہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا تو اب اس کے لیے بھی کوئی کھانا نہیں ہے وہاں پہ۔ کیا کھانا ہوگا؟ غسلین ہوگا کھانے کو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پیپ، زخموں کی پیپ، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ، زخمیوں کا دھومن، یعنی جو جہنمی ہوں گے ان کا جو خون نکلے گا، ان کا جو دھومن ہوگا، اس کو کہا جائے گا یہ تمہارا کھانا ہے، بس یہی تم کھاؤ۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر گناہ گار، یعنی یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، ان کو یہی چیز کھلائی اور پلائی جائے گی۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کلام ایک معزز رسول کے منہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی ان کا کہا ہوا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں پھر کفار مکہ سے کہ میں قسم کھاتا ہوں جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو اور جن کو نہیں دیکھ رہے، یعنی دیکھ کیا رہے ہو کہ میرا رسول ہے، 40 سال اس نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تم اس کو صادق اور امین کہتے رہے ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، میرے اوپر کلام اللہ تعالیٰ کا اترتا ہے، اس سے پہلے نہ وہ کسی استاد سے پڑھا ہے، نہ کسی کا شاگرد ہے، نہ اس نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام میرے اوپر فرشتہ لے کر آتا ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو، 40 سال تم نے دیکھا بھی ہے، اب تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اور ولا تبصرون، اور تم نہیں دیکھ رہے، یعنی تمہیں اللہ نہیں نظر آ رہا، فرشتے نہیں نظر آ رہے، قیامت نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں گواہ ہیں انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ ایک معزز رسول نے کہا ہوا ہے۔ یعنی پہلی اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، ظاہر ہے ان کے منہ سے یہ بات نکلتی تھی، کلام نکلتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہاں قلیلاً کا مطلب نفی میں ہے، یعنی کہ تم ایمان نہیں لاتے۔ قلیل کا مطلب یہ نہیں کہ تم تھوڑا سا ایمان لاتے بھی ہو، نہیں، یعنی تم بالکل ایمان ہی نہیں لاتے، تم مانتے ہی نہیں ہو، تمہیں جس طرح مرضی دلائل دیے جائیں، تمہیں ثابت کیا جائے، تم مانتے نہیں ہو۔ بھلا شاعر اس طرح کا کلام کرتے ہیں؟ شاعری اس طرح کی ہوتی ہے، اس میں تو جو کوئی باتیں کہی ہیں وہ سچی ہیں، اور جو کہنے والا ہے یعنی اللہ کے رسول وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ شاعر تو تخیل میں بہت آسمانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور خود ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشعراء میں کہ شاعر وہ باتیں کرتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ امیجینیشن سے کچھ کی کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی امیجینیشن نہیں ہے، یہ ریئل ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ ریئل ہے، ٹھیک ہے، یہ امیجینیشن نہیں ہے، تو اس کو تم کیسے شاعر کا کلام کہہ سکتے ہو؟ ولا بقول کاہن، اور یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ کاہن تو کہانت جو کرتے ہیں وہ تو جن رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، خبیث جن ہوتے ہیں ان کے پاس، تو وہ کوئی اوپر سے خبریں لے کے، کوئی ایک خبر سچی بھی مل جاتی ہے ان کو، 100 جھوٹ ملا کے ادھر ادھر کی، تو اس طرح کی غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور آخرت کی بھی بتا رہے ہیں، اور جو کچھ بتا رہے ہیں اس پہ عمل بھی کروا رہے ہیں، اور ساری باتیں سچی ہیں، تو یہ کیسے کاہن ہو سکتے ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہے تم نصیحت جو حاصل کرتے ہو، یعنی تم نصیحت ہی نہیں حاصل کرتے۔ یہ کیا ہے قرآن؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب بہت اہم اور بہت اس میں ایک یعنی سخت انداز ہے، لیکن یہ مشرکین مکہ کو بیسیکلی متنبع کرنا مقصود ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تم کہتے کو انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی ہیں، یعنی قرآن مجید کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو اگر یہ کوئی ہمارے بارے میں ایسی بات بنا لیتے، یعنی حضور پاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی جو ہیں
اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے جو ہم نے نہیں کہی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی رگے جان کاٹ دیتے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ لہٰذا ان کو ہی متنبع کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہ ہوتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید، یہ کلام نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو اللہ سے بندہ ڈرتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں بہت نصیحت ہے، بہت وصیت ہے، بہت ہدایت کی باتیں ہیں، بہت ایڈوائس ہے۔ وہ اس کو غور سے سمجھ کے پڑھے، وہ اندر سے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جو نصیحت حاصل نہیں لینا چاہتا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، جس کو فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو جتنا مرضی آپ پڑھاتے رہیں، جتنے مرضی لیکچر دیتے رہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو پہلے سے تھوڑا سا سینسٹیو ہوتے ہیں کہ یار مجھے فکر ہے، میں کچھ اپنے آپ کو بدلوں، میں اپنی فکر کروں، آخرت کی فکر کروں۔ جب اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، تھوڑا سا تڑپ ہوگی، پھر اس کو جو بتایا جائے گا وہ اور اپنا احساس کرے گا۔ ایک بندہ ہے جس کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، جس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو 10 لیکچر دیں، 10 باتیں بتائیں، وہ ادھر سے سنے گا، ادھر سے نکال دے گا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس سے نصیحت کون لیتے ہیں؟ صرف متقین، جو ڈر رہے ہوتے ہیں یار کچھ غلط نہ ہو جائے، یار کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، یار میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ تو جس بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ یار میرے ایسے اعمال ہوں، میں اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے 1 to 1 وائوا لینا ہے۔ ہاں بھائی کیا کر گیا ذاکر، تم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ ابے تم نے زندگی میں کیا کیا بتاؤ۔ ہاں بھائی عبد الرحیم تم بتاؤ کیا کر کے آئے دنیا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ میں نے تمہیں مال دیا تھا، میرے راستے میں کیا کر کے آئے بتاؤ؟ میں نے تمہیں صحت دی تھی، میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں جان دی تھی، میں نے تمہیں سارا کچھ دیا، تو میرے لیے کیا کر کے اس کا جواب دو۔ یہ ہے رپورٹ جو فائنل ہم نے پیش کرنی ہے اللہ کے حضور۔ آج ہم ACR پیش کرتے ہیں، اینول رپورٹ ہماری ہوتی ہے ہر سال ہم، اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے سال میں کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور لکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فکر مند ہوتے ہیں یار ACR میں اچھے نمبر لگ جائیں، اچھی طرح وہ بہترین ہر کام سوچیں کیا کیا میں نے کیا ہے۔ تو وہ پوری زندگی کی ACR ہوگی، وہاں پہ پیش ہونی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، جتنا اس کا ذکر ہے، اور مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86 ہیں۔ مکی صورتوں میں توحید رسالت آخرت کا مضمون ہے، بار بار آخرت کی بات ہے، اور یہی بات جھنجھوڑ کے کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تیاری کر لو۔ تو یہی اصل چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے، یہ جو کلام ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے نیکوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اصل میں تذکرہ ذکر سے ہے، ذکر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے یاد دہانی، کسی کو ریمائنڈر بھیجنا، کسی کی توجہ مبذول کروانا، کسی کو یاد دلانا۔ او بھائی، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں او بھائی او گل سن یار، وہ کام نہیں کرنا تھا، وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ مجھے یاد آ گیا۔ تو یہ جھنجھوڑنا ہے جس زندگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا ہوا ہے، اور ہم آخرت کو عمومی طور پہ بھولے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ جھنجھوڑنے کے لیے قرآن مجید کہ بھائی ہیلو ذرا ادھر توجہ کرو، حضور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ کر لو۔ یہ فکر پیدا کرتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تذکرہ، نصیحت یعنی یاد دہانی، ریمائنڈر یعنی کہ توجہ دلاؤ، نوٹس کہ یہ ریمائنڈر 1، ریمائنڈر 2، ریمائنڈر 3، جیسے دفتروں میں بھیجتے ہیں نا، کوئی بھیجتے ہیں آپ کو لیٹر تو ریمائنڈر 1 لکھ دیتے ہیں، پھر دوبارہ بھیجتے ہیں آپ نہیں اس پہ غور کیا، ریمائنڈر 2 کہ یار یہ بندے کو ابھی شاید یاد آ جائے، تو یہ ریمائنڈر ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں تم میں سے جو اس قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
اور یہ قرآن قیامت کے دن کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. وہ وہاں افسوس کریں گے کہ یار ہم نے تو مانا ہی نہیں تھا, ہم نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں تھا, ہم نے تو اس پہ عمل ہی نہیں کیا تھا, اگر ہم مان لیتے تو آج بچ جاتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, اور بے شک یہ یقیناً حق ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اس میں کسی ایک آیت کا ایک حرف کا جو بندہ شک میں پڑھے وہ بھی کافر ہے. تو یہ اتنا سچا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. فسبح بسم ربک العظیم. تو اے نبی اور اے سننے والوں سب کے لیے ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح, اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجئے, اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.